مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم۔ السلام علیکم خواتین و حضرات، پروگرام علم خاص میں ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ میں ہوں آپ کا ہوسٹ حسین ایوب اور میں ہوں حافظ ابا، اور پروگرام میں ہمارا ساتھ دے رہے ہیں بلال شریف کا۔ آج کا ہمارا ٹاپک ہے سب پریشانی میرے لیے کیوں ہے۔ جن حضرات کے دل میں یہ سوال اٹھتا ہے کہ تمام پریشانی میرے لیے کیوں ہیں، تو ان حضرات سے گزارش ہے میری کہ ویڈیو یہ آخر تک دیکھیں۔ میں چاہتا ہوں کہ بلال بھائی اس ٹاپک پر روشنی ڈالیں اور اپنے خیالات کا اظہار کریں۔ جی بلال بھائی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں بے حد مشکور ہوں حسین بھائی کا اور حافظ عباس صاحب کا کہ انہوں نے پروگرام میں مجھے دعوت دی اور ایک اہم ٹاپک مجھے دیا جس پر آج میں انشاءاللہ روشنی ڈالوں گا۔ ہمارے ارد گرد بے شمار لوگ ایسے موجود ہیں جن کے دلوں میں یہ سوال اٹھتا ہے کہ پریشانیاں ہمارے لیے کیوں ہیں۔ دراصل انسان پریشانیوں میں ہمیشہ کے لیے گرا ہے اور گرا رہے گا۔ دنیا میں آئے ہیں تو پریشانیوں کا سامنا بھی کرنا پڑے گا، اور بے شک انبیاء کرام سے لے کر تمام چھوٹے انسان تک سب نے مشکلات کا سامنا کیا ہے اور کریں گے۔ لیکن جن پریشانیوں کے بارے میں آج ہم بات کرنے لگے ہیں وہ یہ ہے کہ آج کل جو ہمارے دلوں میں سوال اٹھتا ہے، مسلسل پریشانیاں جو ہم انبیاء کرام نے دین میں پریشانیاں حاصل کی، لیکن ہماری پریشانیوں کا انداز کچھ اور ہے۔ ہمیں پریشانیاں ملتی ہیں ہمارے ہمسایوں کی طرف سے، ہمارے رشتہ داروں کی طرف سے، ہمارے احباب کی طرف سے، ہمارے دوستوں کی طرف سے۔ انبیاء کرام کی پریشانیاں اور تھیں اور ہماری پریشانیاں اور ہیں، جس کی وجہ سے ہمارے دلوں میں یہ سوال اٹھتا ہے کہ تمام تر پریشانیاں ہمارے لیے کیوں ہیں۔ اس سے پہلے میں یہ بات کروں گا، گناہ دو طرح کا ہوتا ہے۔ ایک وہ گناہ جس کی سزا انسان کو موقع پر مل جاتی ہے، اور ایک وہ گناہ جس کی سزا اسے ٹال دیتی ہے لیکن بعد میں اس کی ضرور ملتی ہے، جسے کہتے ہیں گناہ صغیرہ اور گناہ کبیرہ۔ ہم ہر وقت جو لوگ پریشانیوں میں مبتلا رہتے ہیں ان کی ایک خاص بات یہ بھی ہے کہ وہ کسی نہ کسی چھوٹے گناہ میں مبتلا رہتے ہیں۔ ہم آتے جاتے چلتے پھرتے کہیں نہ کہیں چھوٹے موٹے گناہ کرتے رہتے ہیں۔ مطلب ہماری کسی کے ساتھ ٹکر ہو گئی تو ہم اس کو برا بلا کے آئے، یا ہمارا کھانے پینے کے انداز میں کچھ خرابی ہو گئی تو ہم اس میں برا بلا کہہ دیں، یا مطلب کوئی بھی ایسا چھوٹا موٹا گناہ ہم اگر اپنے تصور میں جس کا ہمیں خیال تک نہیں ہوتا کہ ہم نے کیا ہے، در حقیقت وہی گناہ ہمارے لیے پریشانیوں کا سبب بنے ہوتے ہیں۔ ہم چھوٹے چھوٹے گناہ ایسے جن کی ہمیں خبر تک نہیں ہوتی کہ ہم نے کیے ہیں، وہ گناہ ہمارے لیے پریشانی کا سبب بنتے ہیں۔ حقیقتاً جو گناہ ہم نے کیے ہیں ان صغیرہ گناہوں کا انسان کی زندگی پر بڑا گہرا اثر پڑتا ہے۔ اب یہ ہو گئے صغیرہ اور کبیرہ گناہ۔ اب میں بات کروں گا، دو قسم کے گناہ گار ہوتے ہیں۔ ایک گناہ گار وہ ہوتا ہے جسے موقع پر سزا مل جاتی ہے، اور ایک گناہ گار وہ ہے جسے اللہ چھوڑ دے دیتا ہے۔ یہ دو گناہ گاروں کا آپس میں بڑا گہرا تعلق ہے۔ یہ دونوں گہرا تعلق نہیں، مطلب آپس میں ان کی جو بات ہے وہ بہت الگ ہے۔ جو چھوٹے گناہ گار لوگ ہیں جن کو سزا فوراً مل رہی ہوتی ہے، یہ اللہ کے برگزیدہ بندے میں شامل ہوتے ہیں، اور جن کو سزا ٹال دی جاتی ہے یا اللہ پاک ان کو چھوڑ دیتا ہے کہ آپ کو سزا بعد میں دیں گے،
تو یہ اللہ کے گناہ گار بندوں میں سے ہوتے ہیں، ان کو سزا موقع پر نہیں دی جاتی، اللہ ان کو چھوڑ دیتا ہے اور کہتا ہے کہ کرو جتنے گناہ کر سکتے ہو کرو۔ پہلے میں ان کی بات کروں گا کہ جن کو سزا ٹال دی جاتی ہے۔ تو جناب ہمارے دلوں میں بے شمار ایسے لوگ ہیں جن کے دلوں میں یہ سوال اٹھتا ہے کہ ہمارے لیے پریشانیاں ہیں، وہ فلاں تو بڑا ایزی ہے، وہ فلاں تو بڑا ایزی ہے، وہ یہی فلاں بات ہے۔ بڑا ایزی ہے، یار اس کو تو کوئی پریشانی نہیں، ساری پریشانیاں میرے لیے ہیں۔ در حقیقت ہم اگر دیکھیں تو ہم جن پریشانیوں سے گرے ہوئے ہیں، ہماری پریشانیاں اور ہیں، اور جو وہ ہیں وہ اور ہیں۔ اگر آپ کو لگتا ہے کہ فلاں بندہ بڑا ایزی ہے، ویسے تو میں سمجھتا ہوں وہ ایزی نہیں ہے، لیکن اب اگر بات ہو رہی ہے ایزی کی، تو آپ یہ ذہن نشین کر لیں کہ کچھ لوگ ایسے ہیں جن کے گناہ اللہ کو پسند نہیں آتے، اللہ ان کو چھوڑ دیتا ہے، کہتا ہے ایک گناہ کیا، دوسرا کیا، تیسرا، یہ کر لے جتنے کر سکتا، ان کو اللہ پاک چھوڑ دے دیتا ہے، مزید گناہ کرو، جتنے کر سکتے ہو کرو۔ یہ اللہ کے ناپسندیدہ لوگوں میں شامل ہوتے ہیں لوگ۔ اسی طرح جو پسندیدہ لوگوں میں شامل ہیں اللہ کے، یہ تو وہ ہو گئے نا جو اللہ کو پسندیدہ نہیں، جن کے بارے میں ہمارا ہمیشہ تذکرہ رہتا ہے کہ ان کو پریشانیاں نہیں، ہمارے لیے پریشانیاں ہیں۔ یہ تو وہ لوگ ہوئے، ان کو پریشانیاں اس لیے نہیں ہوتی کیونکہ اللہ پاک ان کو چھوڑ دے دیتا ہے۔ جیسے فرض کر لیں، اگر آپ کو یقین ہے اس بات کا کہ فلاں بندہ کسی کے پیسے مار لیتا ہے، مطلب یہ بھی ایک گناہ ہے، دکھنے والا گناہ ہے، یہ تو آپ کو نظر آ ہی رہا ہے۔ اسی طرح اگر وہ کسی کے ساتھ فراڈ کرتا ہے، یہ بھی دکھنے والا گناہ ہے، نظر آ رہا ہے۔ ایسے گناہ جو ہمیں ظاہرتاً دوسرے بندوں کے نظر آ رہے ہوتے ہیں، نظر آنے والے گناہوں کے باوجود ہم کہتے ہیں کہ یہ بندہ بڑا ایزی ہے، تو یہ جان لیجئے کہ اللہ پاک نے اس کو چھوٹ دی ہوئی ہے۔ وہ ایک نہ ایک دن اللہ کے عذاب کے اندر مبتلا ہوگا، اللہ پاک اس کو پہلے چھوڑ دے گا، جاؤ کر لو جتنے گناہ کرتے ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کے گناہ آپ کو نظر آ رہے ہیں، ظاہرتاً نظر آ رہے ہیں، ٹھیک ہے؟ آپ گناہوں کے باوجود اس کو کہتے ہیں کہ جی یہ بڑا ایزی ہے، اور سارے میں تو نیک بندہ اور مجھے پھر بھی پریشانی ہے۔ یہ کمپیریزن ایک ہوا۔ اور اب میں بات کروں گا ان کی جو یہ سمجھتے ہیں کہ ہم پریشان ہیں۔ پریشان لوگوں کی جو سب سے بڑی بات ہے اور خوشخبری کی بات ہے، وہ یہ میں ان کو بتانا چاہتا ہوں کہ وہ اللہ کے بڑے نزدیک ترین لوگ ہیں۔ ایسے لوگ اللہ کو بڑے پسند ہوتے ہیں، بڑے عزیز ہوتے ہیں۔ بعض اوقات آپ اگر دیکھیں کہ آپ نے چھوٹی موٹی کوئی غلطی کی ہے تو آپ کی والدہ یا آپ کے والد موقع پر آپ کو تھپڑ مار دیتے ہیں تاکہ آئندہ آپ یہ گناہ کبھی نہ کریں۔ وہ تھپڑ مارنے کا مقصد یہ ہوتا ہے، یہ نہیں ہوتا کہ ان کو آپ سے نفرت ہے۔ انہوں نے تھپڑ مارا ہے، اس کا مطلب ہے وہ یہ نہیں چاہتے کہ آپ گناہ کریں۔ اسی طرح اگر ہم کوئی چھوٹا موٹا گناہ کر لیتے ہیں جس کی ہمیں ظاہرتاً پتہ بھی نہیں ہوتا ہم نے کیا ہے، یا ہمیں پتہ بھی ہو کہ ہم نے کیا ہے، دونوں طرف سے ہمیں موقع پر سزا مل جاتی ہے۔ سزا لاس کے طور پر بھی ہو سکتی ہے، ہمارے پیسے گم ہو گئے، یا کوئی کسی قسم کا معاملہ ہو گیا، ہماری کوئی چیز ٹوٹ گئی، کسی قسم کا بھی لاس آپ سمجھ لیں، اس طرح کا لاس ہمیں ہو کر وہ سزا اللہ کی طرف سے مل جاتی ہے۔ اور ویسے جس کی بارے میں ہم یہ سوچ رہے ہوتے ہیں کہ یہ ہمیں پریشانی مل رہی ہے، ظاہرتاً تو وہ پریشانی نہیں ہوتی، اللہ کی طرف سے ایک محبتانہ انداز میں سزا دی گئی ہوتی ہے کہ ہم آئندہ یہ گناہ نہ کریں۔ اور اللہ پاک کے یہ بڑے نزدیک ترین لوگ ہوتے ہیں۔ اللہ پاک ایسے لوگوں کو چھوٹے چھوٹے ہر موقع پر، ہر چوراہے پر، جہاں جہاں ہم یہ چھوٹے چھوٹے گناہ کرتے ہیں، اللہ پاک ان کو ان پریشانیوں کے ان گناہوں کے برعکس سزائیں دیتا رہتا ہے، چھوٹی موٹی سزائیں دیتا ہے۔ آپ کے اندر، آپ کے ذہن میں بھی ایسے بے شمار سوالات ہوں گے کہ آپ سمجھتے ہوں گے کہ ہم گناہ بھی نہیں کرتے اور اس کے باوجود ہمیں سزا ملتی ہے، یا ہم پریشان رہتے ہیں۔ تو میں ان کو یہ بھی بتا دینا چاہتا ہوں کہ گناہ تو ہوتے ہیں، آج کل تو ہم
پاکیزہ دامن تو ہو نہیں سکتے۔ ظاہرتاً تو ہمیں گناہ نظر نہ آئے شاید، لیکن ہم غیر ظاہرتاً گناہ کرتے ہیں۔ جیسے فرض کر لیں ہم نے کسی کی چغلی کر دی، یہ غیر ظاہرتاً گناہ ہے جس کا ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا ہم نے گناہ کیا۔ ایسے گناہ ہماری پریشانی کا سبب بنتے ہیں، ہمیں پریشانی کا سامنا کرنا پڑتا ہے، ہمیں دکھ درد ملتے ہیں، ہماری کوئی چیز لاس ہو جائے، کسی قسم کی بھی اس طرح کی وہ پریشانی ہمیں ملے، وہ اس کے برعکس ہمیں وہ سین ہوتا ہے۔ تو ایسے لوگوں کو اللہ کی خوشخبری ہے کہ وہ لوگ اللہ کے نزدیک ترین لوگ ہیں جن کو ہمیشہ پریشانیوں کا سامنا رہتا ہے، کیونکہ اللہ پاک ایسے لوگوں کو دنیا میں ہی پریشانیوں سے دوچار کر کے آخرت کے لیے پاک کر دیتا ہے۔ لیکن وہ لوگ جن کو اللہ پاک نے چھوٹ دے رکھی ہے ان کو اللہ پاک نے آخرت میں بڑی سخت گرفت میں لینا ہے، اور ان کی بڑی سخت سزا بھی ہے اور عذاب بھی ہے اللہ کا۔ لہٰذا اس بات کو اپنے ذہن سے نکال دیجئے کہ آپ پریشانیوں میں مبتلا رہتے ہیں۔ آپ کی اگر پریشانیاں ہیں اور وہ آپ ان میں سے نکل بھی رہے ہیں تو یہ آپ کے لیے خوشخبری ہے کہ آپ دنیا میں ہی اپنے گناہوں کا سبب حاصل کر رہے ہیں، گناہوں کی سزائیں حاصل کر رہے ہیں۔ اور کتنی اچھی بات ہوتی ہے کہ آپ گناہ کریں، آپ گھر میں کوئی غلطی کر دیں، آپ کے ماں باپ اس وقت تھپڑ مار کے آپ کے اس کو گناہ کو ضائع کر دیں یا اس غلطی کو ضائع کر دیں اور آپ کو آئندہ کے لیے بالکل پاک کر دیں، ریفریش کر دیں، تو کتنی اچھی بات ہوتی ہے کہ آپ نے غلطی کی، آپ کو تھپڑ بجا، آئندہ کے لیے آپ ریفریش ہو گئے، آئندہ آپ وہ گناہ آپ کے لیے آپ کے سر پر نہیں رہا۔ اسی طرح اگر آپ غلطی کرتے ہیں، گناہ کرتے ہیں، اللہ پاک آپ کو سزا دیتا ہے اور آئندہ کے لیے آپ کو ریفریش کر دیتا ہے۔ میری آپ سب سے گزارش ہے اور بلکہ میری نصیحت بھی ہے کہ آپ اس بات کو اپنے ذہنوں سے نکال دیجئے۔ اگر آپ کو لگتا ہے کہ ظاہرتاً کوئی بندہ گناہ کر رہا ہے اور اس کے باوجود وہ آسانیوں میں ہے، تو یہ جان لیجئے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے سخت عذاب میں عن قریب آنے والا ہے۔ اور اگر آپ مسلسل پریشان ہیں اور آپ کو نہیں پتہ کہ کس بات کی پریشانی ہے، تو یہ بھی جان لیجئے اپنی باتوں، اپنی تمام دن کے اعمال کو اگر آپ کمپیریزن کریں تو آپ کو سمجھ آ جائے گی کہ آپ نے کوئی نہ کوئی چھوٹا موٹا گناہ کیا ہوتا ہے جس کی سزا آپ کو مسلسل مل رہی ہوتی ہے، اور آپ کبھی کسی بیماری کے روپ میں، کبھی کسی چیز کے لاس ہو جانے کے روپ میں، یا کسی زخم ہونے کے روپ میں، یا کوئی بھی کسی قسم کی خرابی کے روپ میں آپ کو سزا مل جاتی ہے، اور وہ سزا آپ کے لیے دنیا کے لیے ختم، آخرت کے لیے ختم کرنے کے لیے آتی ہے۔ لہٰذا اس بات کو ذہن سے نکال دیجئے کہ آپ کی جو پریشانی ہے وہ آپ ہی کے لیے ہے اور دوسروں کے لیے نہیں ہے۔ آپ کے جیسے بھی بے شمار لوگ ہوں گے دنیا میں جو ایسی پریشانیوں میں مبتلا ہوں گے، میری ان سب سے یہ گزارش ہے کہ یہ بات ذہن سے نکالیے کہ آپ کے لیے پریشانیاں کیوں ہیں۔ آپ کے لیے اگر پریشانیاں ہیں تو آپ خوش نصیب ہیں کہ آپ دنیا میں ہی اپنے گناہوں کی سزا بھگتیں گے اور آخرت کے لیے پاک ہو جائیں گے۔ لیکن یہ بات ذہن سے نکال دیجئے کہ اگر آپ گناہوں میں مبتلا رہتے ہیں اور مسلسل رہتے ہیں تو آپ پاک ہو جائیں گے، یہ بھی غلط ہے۔ اگر آپ کو ظاہرتاً اپنے گناہ نظر نہیں آ رہے اور غیر ظاہرتاً آپ گناہ کرتے چلے جا رہے ہیں تو پھر غور کرنے کی ضرورت ہے اور دیکھیں کہ کون سے گناہ کر رہے ہیں۔ اگر آپ کو ظاہرتاً اپنے گناہ نظر آ جائیں تو پھر کوشش کریں کہ ان کو ختم کریں اور اللہ کے راستے پر آ جائیں۔ اور ضروری ہے کہ ہم نماز پڑھیں، قرآن پاک کی تلاوت کریں اور حسن سلوک کا جو ہے وہ انتخاب کریں، دوسروں کے ساتھ اچھے اخلاق سے پیش آئیں۔ یہ وہ باتیں ہیں جو دنیا میں انسان کے کام آتی ہیں اور آخرت میں نجات کا ذریعہ بنتی ہیں۔ لہٰذا اپنے آپ کو اس بات سے پاک کر لیں اور آپ اللہ کے نزدیک ترین لوگوں میں سے ہیں جو پریشانیوں میں مبتلا رہتے ہیں، اور اپنے گناہوں کی طرف فوکس کرنے کی ضرورت ہے۔ اگر ظاہرتاً نظر آ رہے ہیں تو پھر ان کو ختم کر دیجئے، اگر نہیں آ رہے تو ان کو غور کریں، اور اگر آ جائیں، غور کرنے کے بعد نظر آ جائیں تو پھر ان کو بھی ختم کریں۔ انشاءاللہ آپ کلیئر ہو جائیں گے، اور ان کی طرف دیکھنا بند کر دیں جن کی طرف آپ دیکھ کے یہ سوچتے ہیں کہ وہ آسانیوں میں ہے اور آپ پریشانیوں میں۔ وہ اپنے اعمال اپنے ساتھ لے کر جائے گا اور اپنے اعمال کا حساب وہ خود دے گا، آپ نہیں دیں گے اس کے ساتھ۔ لہٰذا میری آپ سے گزارش ہے کہ آپ اپنے اعمال کی طرف دھیان رکھیں، دوسروں کے اعمال کی طرف دھیان نہ رکھیں، اور توبہ کرتے رہیں اور اس نے سلوک کے ساتھ پیش آتے رہیں۔ جی بہت بہت شکریہ بھائی، آپ نے ہماری شو کی شان بڑھائی۔
اللہ آپ کی آواز میں مزید برکت عطا فرمائے اور ہمیں سبق اندوز دیا۔ تو ناظرین، آج کا ہمارا ٹاپک تھا سبھی پریشانی میرے لیے کیوں ہے۔ تو میں پہلے بھی گزارش کی تھی کہ جن حضرات کے دل میں سوال اٹھتا ہے، سوال پیدا ہوتا ہے کہ سبھی پریشانی میرے لیے کیوں ہے، تو یہ ویڈیو ان کے لیے خاص ضروری ہے کہ یہ ویڈیو دیکھیں، سیکھیں اور سمجھیں۔ اور اگر ویڈیو پسند آئی تو لائک کریں اور اس چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر، بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔ مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم